حضور کی حدیث فرمایا الصوم باب العبادتی، فرمایا روزہ عبادتوں کا دروازہ ہے۔ عبادت کا کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج تو اللہ پاک نے مال دیا ہے بہت بار کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے روزے کی تو وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیتے ہیں۔ جناب فدیہ ہو گیا، روزے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میرے حضور کی اس حدیث پاک نے یہ واضح اشارہ فرمایا روزہ عبادتوں کا دروازہ ہے، جو بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے اس نے عبادات کا دروازہ کھولا ہی نہیں۔ زکوٰۃ دروازے کے اندر ہے، نماز دروازے کے اندر ہے، عمرہ دروازے کے اندر ہے، حج دروازے کے اندر ہے، صدقات دروازے کے اندر ہیں، لیکن دروازہ کیا ہے؟ روزہ۔ فرمایا جس نے اس دروازے کو ہی نہ کھولا اس نے کوئی عبادت گویا کہ کی نہیں، اور جتنی باتیں کی وہ دروازے کے باہر سے رہ کے کی۔ اور میرے حضور نے فرمایا الصوم لی، رب کا فرمان ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اس کے اعراب لفظ اجزا کے دو ہیں، ایک یہ انا اجزی بہ اور ایک یہ ہے انا اجزا بہ۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اجزی بہ اگر پڑھیں اس کو ترجمہ یہ ہوگا اس کی جزا میں خود دوں گا۔ فرمایا نماز پڑھو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، کرو گے، لیکن ذہن میں رہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو اس کی جزا میں رب ہو کر، جنت کا مالک ہو کر اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور پھر دوسری اگر اس اجزا کا اس پہ اعراب پڑھ لیا جائے پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں رب خود ہی ہوں۔ اور اس اجزا کی تشریح ایک دوسری حدیث میں ملتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا مومن کے لیے روزے کے وقت، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ کتنی خوشخبریاں ہیں؟ دو خوشیاں ہیں، دو خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا ایک جس ٹائم وہ روزہ افطار کرتا ہے اس ٹائم اس کو بہت خوشی میسر ہوتی ہے، دن بھر کا پیاسا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، شدت پیاس نے اس کے جسم کو جکڑ کے رکھا ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اگرچہ منہ سے کچھ نہ بولے لیکن اس کی زبان جو پیاس کی شدت سے جسم کے ساتھ، منہ کے ساتھ چپک چکی ہوتی ہے، جیسے ہی ٹھنڈا پانی میسر ہوتا ہے وہ زبان حال سے اس کا شکر ادا کرتی ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء شکریہ ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے افطاری کا وقت نصیب عطا فرمایا۔ فرمایا ایک وہ موقع ہے روزے دار کے لیے خوشی کا، اور فرمایا دوسرا وہ ہے جب قیامت کے دن اس کو روزے کے بدلے میں اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور توجہ کے ساتھ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم سن لیں۔ اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب بندہ مومن ایک روزہ رکھ لیتا ہے، توجہ، فرمایا جب بندہ مومن ایک روزہ رکھ لیتا ہے، فرمایا وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جس طرح ایک کوا جہنم کے اوپر سے اڑنا شروع کرے اور وہ اڑان بھرے جنت کی طرف۔ کہاں کی اڑان بھرے؟ فرمایا 100 سال تک اڑتا رہے۔ کتنا عرصہ اڑتا رہے؟ 100 سال تک اڑتا رہے۔ فرمایا جتنا وہ کوا جہنم کے اوپر سے اڑان بھر کر جنت کی طرف منہ کر کے 100 سال میں ہوائی سفر طے کرے گا، فرمایا جب کوئی بندہ مومن ایک روزہ رکھ لیتا ہے وہ جہنم سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے جتنا وہ کوا 100 سال کی اڑان بھرنے کے بعد جہنم سے کیا ہوا؟ دور ہوا۔ ایک روزہ رکھنے سے مومن کتنا دور ہو جائے گا جہنم سے؟ جتنا کوا 100 سال تک جہنم کی اپوزٹ سائڈ مڑ کے جنت کی طرف اڑان بھر کے چلتا رہے گا۔ اور میرے حضور کے حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی سن لو۔ میرے حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ روزہ چھوڑنے کی صورت بے حیائی کی شکل میں ہو۔ جو لوگ بغیر نکاح کے اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتے ہیں، توجہ سے میری بات سنیں،
جو آج بھی مسجد سے جلدی بھاگ کر باہر دکان کے اوپر کھڑے ہو کر، چوک کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تکتے پھرتے ہیں، اچھی ہے بری ہے کومنٹ پاس کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں، سمجھتے ہیں روزے دار ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو گھروں سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، آ کے مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز سے واپس نکلتے ہوئے ان کا موضوع سخن کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، فلانے کی کیا بات کرتے وہ تو ایسا ہے، فلانے کی کیا بات کرتے وہ تو ایسا ہے۔ میرے حضور کی ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لو۔ میرے حضور کے پاس میں ایک عورت آئی نا، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میری 2 بچیاں ہیں، روزہ رکھا ہے انہوں نے اور روزے سے نڈھال ہو چکی ہیں، اگر آپ اجازت دیں، دن لمبے ہیں، گرمی کی شدت ہے، حضور اگر آپ اجازت دیں میری بچیوں کی جان نکلنے والی ہے، آپ اجازت دیں تو وہ روزے کو افطار کر لیں قبل از وقت۔ میرے حضور نے فرمایا ان کا کوئی روزہ نہیں ہے، ان کا روزہ ہے ہی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ بے چین ہیں، ختم ہونے والی ہیں بھوک پیاس سے۔ میرے حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ حضور نے بلایا، میرے حضور نے ایک پیالہ پیش کیا، فرمایا اس میں کیا کرو۔ بچیوں نے جب کیا کی تو اندر سے خون نکل کے آیا۔ میرے حضور نے فرمایا ان کو جو جس چیز کی شدت پریشان کر رہی تھی وہ خون جمع ہوا تھا ان کے اندر، روزہ ان کو نہیں تھا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ماجرا بیان فرمائے۔ میرے حضور نے فرمایا انہوں نے صبح سے کھانا پینا تو چھوڑا تھا لیکن اپنے مومن بہنوں کی اور بھائیوں کی یہ غیبت کر رہی تھی، یہ ان کے اندر سے جو خون نکلا ہے یہ اس غیبت کا خون ہے۔ توجہ، لہذا وہ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں یا دکان پہ آتے ہیں یا گھروں میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں یا چوراہوں پہ بیٹھ کر بے حیائی بہرا روی کے منظر دیکھتے ہیں یا تنہائی کے عالم میں جیبوں سے موبائل نکال کر بہرا روی کے مناظر دیکھتے ہیں یا پھر وہ اپنے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر ویڈیو کال کے ذریعے یا کالنگ کے ذریعے گندی گندی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ میرے حضور نے فرمایا وہ بندہ جو ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، فرمایا وہ جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے جیسے ایک کوا جنت کے اوپر سے اڑنا شروع کرے اور رخ اس کا جہنم کی طرف ہو۔ فرمایا 100 سال تک اڑ کر جتنا وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، جتنا جنت کے سے دور ہو جاتا ہے، فرمایا اتنا ہی ایک بندہ مومن جب روزے کو چھوڑ دیتا ہے وہ اتنا ہی جنت سے دور ہو جائے گا، جہنم کے قریب ہو جائے گا۔ اور پھر حضور کی ایک حدیث اور سن لیں اور پھر میں پلٹ کر تقوی کی طرف آؤں۔ میرے حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے، کیسے رکھے؟ حالت ایمان میں رکھے۔ کیسے رکھے؟ زور سے بولو، حالت ایمان میں رکھے، احتساباً اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے رکھے، پھر کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم، اس کے گزشتہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں اللہ پاک معاف عطا فرما دے گا۔ لیکن شرطیں 2 ہیں، حالت ایمان میں رکھے، دوسری شرط کیا ہے؟ آپ نے نفس کا محاسبہ کر کے رکھے۔ اللہ پاک مجھے بھی ایمان کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے۔